بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب السلام علیکم، میں ہوں اسامہ جمشید۔ عدم قطع کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب میرے استاد گرامی جناب ڈاکٹر شیر علی صاحب۔ آپ سربراہ ترجمہ اور ترجمانی ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی لنگوسٹکس کے ہیں۔ بانانی پہ آپ کا کام ہے کافی، اور بے شمار تصانیف ہیں، بے شمار ان کے ماشاء اللہ آرٹیکلس ہیں، ریسرچ آرٹیکلس ہیں، قرآن اسٹڈیز کے، ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے ایک ماشاء اللہ ماہر استاد ہیں۔ تو ہم کچھ ان سے آہستہ آہستہ باتوں میں ان کے تعارف کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ تو آج ہمارا عنوان ہے وہی جو ہم ایک سیریز لے کر آئے ہیں، ہمارے بچے اور قرآن پر ان سے ایک نئی جہت کے مطابق پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ ایک استاد ہیں۔ یہ کیسے قرآن کی اہمیت کو دیکھتے ہیں اور کیسے قرآن کی اہمیت ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایک ترغیب دیتے ہیں اور قرآن کی زبان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آئے ہیں۔ تو ہم نے تو اس طرح آپ ہی سے سیکھا ہے، اب اس طرح حیا بھی ہے کہ اس طرح آپ کے سامنے بیٹھیں، لیکن ایک یہ تقاضا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے بے شمار ایک باتیں کی بچوں کو قرآن کی طرف لانے کے لیے، تو اس کے کافی جو ہے نا اب تک عوامل سامنے آ چکے ہیں، نئے جو طریقے آ رہے ہیں، نئے ادارے آ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنے تئیں ایک مثالی طریقہ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ تھوڑی سی قرآن کی اہمیت پہ بات کریں اور طریقہ کار کا بتائیں کس طرح ہے، اور کیسے بچوں کو ایک تبع ذات طور پر اس کے ساتھ اہم آہنگ رکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ حفظ کریں، ناظرہ تک رہیں، پھر قرآن کی عملی طور پر ایک وابستگی ہوتی ہے جس میں آفیت ہی آفیت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ بتائیں، پھر ساتھ ساتھ مکالمہ جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو بھائی اسامہ جمشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے جو وقت کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے یہ اس زمانے میں آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں کہ مختلف اساتذہ کرام کو اور اپنے یعنی جاننے والوں کو اس ماحول میں، اس مادی ماحول میں آپ روحانیت کی طرف اور دین کی طرف جو ہے لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بھی احسان ہے اور سننے والوں کے اوپر بھی احسان ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے لوث ہو کر، لالچ سے مبرہ ہو کر اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی ان کوششوں کو جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور اس کا اجر آپ کے والد محترم کو بھی یعنی نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ان کی تربیت کا اثر ہے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں دو باتیں ضروری جو ہے نا کہوں گا کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے دو چابیاں ہیں۔ ایک چابی کا نام ہے یعنی وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں یعنی عربی قرآن نازل کیا ہے، اور آگے جو وجہ بیان فرمائی ہے، وجہ یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن کی زبان کو سمجھنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عربی زبان کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت عربی کی بحیثیت زبان کی ہے، اور دوسری حیثیت عربی کی بحیثیت دینی زبان کی ہے۔ اب عربی کی حیثیت یعنی اہمیت جو زبان کی حیثیت سے ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن مختصراً میں دو باتیں عرض کروں اس میں۔ ایک بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 زبانیں دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے انسانیت کے ذہن اور دماغ اور دلوں کو بدلا ہے۔
ان میں ایک زبان سنسکرت کی ہے جس میں ہندوؤں کی کتاب جو مقدس کتاب ہے وید، اس کو مدون کیا گیا ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے نا، جو ان کی ایک بہت بڑی عالمہ ہے ملاتا جی شن جی، جواہر لال یونیورسٹی کی ہے، ان کے تحقیق کے مطابق یہ 2300 قبل مسیح تک جو ہے نا جاتی ہے ان کی تاریخ۔ اور دوسری زبان لاطینی زبان ہے۔ لاطینی زبان میں سینٹ جیروم نے یعنی بائبل کا ترجمہ کیا تھا گریک کی زبان سے اور جو ہبری زبان سے، تو وہ لاطینی زبان کا جو ترجمہ تھا وہ 16ویں صدی تک یعنی پوری عیسائی دنیا میں اور چرچ میں وہ چلتا رہا، اس نے متاثر کیا عوام کو۔ اور تیسری زبان قرآن کی زبان ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، تمام زبانوں کو متاثر کیا، انسانوں کو متاثر کیا، اور قرآن شریف جہاں گیا ہے وہاں کے لوگوں نے زبان کو سیکھنا شروع کیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں زبان کے حوالے سے میں نے اپنے استاد ڈاکٹر حماد صاحب سے پوچھا کہ پہلی زبان کون سی ہے، تو ڈاکٹر حماد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس روایات تو ہیں لیکن جو ڈاکومنٹری پروفس ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، لیکن روایات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی کہ وہ جنت میں رہے، اور اسی طرح پہلی زبان جو ہے نا وہ عربی ہے، اور وہ جب دنیا میں آئے تھے تب بھی عربی بولتے تھے، یہ میرا ایمان ہے، انہوں نے فرمایا۔ جہاں تک اس زبان کی جو دینی اہمیت ہے، اس حوالے سے علماء کرام نے بہت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عربی سکھاؤ۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم العربیۃ، کہ اپنے اولاد کو عربی سکھاؤ۔ دوسری ان کی روایت ہے کہ تعلموا العربیۃ، عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارا دین ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ العربیۃ سیدۃ اللغات، کہ عربی زبان جو ہے نا وہ زبانوں کی سردار ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زبان کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا واجبات دین میں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ایک واجب ہے قرآن کو سمجھنا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے عربی زبان کے بغیر، تو عربی زبان کو سیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بزرگ ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے 60,000 درہم عربی زبان کے سیکھنے پہ خرچ کیے اور 40,000 درہم میں نے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سیکھنے پہ صرف کیے۔ شاگردوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت آپ نے حدیث کا درجہ زیادہ ہے، کم آپ نے دینار خرچ کیے، درہم دینار خرچ کیے، اور عربی زبان پہ زیادہ خرچ کیے۔ تو فرمایا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باقی بھی عربی زبان پہ خرچ کرتا، کیونکہ جب مجھے عربی سمجھ آئے گی، صحیح عربی کے بلاغت، عربی کے دقائق، اسرار اور رموز، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس زبان کو خاصیتیں دی ہیں وہ مجھے سمجھ آ جائیں گی، تو مجھے اپنے نبی کا کلام بھی صحیح سمجھ آئے گا۔ اگر مجھے وہ زبان صحیح نہیں آئے گی تو مجھے نبی کا کلام بھی صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک اور واقعہ عبرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیمار ہوئے، فرانس میں ایک ڈاکٹر تھا ماریس بوکائلی، اس کے اسپتال میں داخل ہوئے۔ تو جب ان کو افاقہ ہوا تو ماریس سے پوچھا کہ ماریس صاحب نے قرآن شریف کو پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ملا؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ یہ ڈاکٹر ماریس بوکائلی، اور یہ ایمبریسٹ ہے، اور یہ بہت بڑے یعنی مسیحیت کے بھی عالم ہے، اور یہ کہہ رہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو پوچھا آپ نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ تو اس نے کہا میں نے قرآن کو ترجموں کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اس نے کہا کیسے نہیں پڑھا؟ کہ دیکھو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کو آپ عربی میں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا، لعلکم تعقلون، تو اس لیے آپ عربی سیکھیں۔ اس نے کہا اچھا میں عربی سیکھوں؟ وہ چونکہ سائنسدان تھا وہ پیچھے پڑ گیا۔ 50 سال کی عمر میں اس نے 2 عربی استادوں کی خدمات لی، اور 2 دن ہفتہ اتوار یہ عربی سیکھتا رہا، اور 2 سال تک عربی پڑھی۔ اور عربی پڑھنے کے بعد جب اس نے قرآن کھولا تو اس کے بعد وہ جو ان کی کتاب ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس، اس نے لکھی واٹ از دا اوریجن آف مین، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کتاب لکھی۔ اور فرعون کی جو ممی ہمیں نظر آتی اس پہ اس نے تحقیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا سچ فرمایا۔ قرآن جو ہے نا یہ ایک سائنٹیفک ایرر سے فری کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی سائنٹیفک ایرر نہیں ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ عربی زبان کو سیکھنے کے بعد ایک سائنسدان آدمی جو ترجمے پڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ ملا۔ اس لیے عربی زبان کو سیکھنا، اگر ہم چاہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں تو ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو عربی زبان سکھانی چاہیے۔ ایک بات بہت ضروری ہے، اور عربی کوئی مشکل زبان نہیں ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ عربی اردو میں 60 سے 80% الفاظ وہ فارسی سے اور عربی سے آئے ہیں۔ ہم سب کے نام اردو میں ہے، اور اکثر الفاظ ایسے کہ جو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، یعنی ان کی اصلیت جو ہے نا وہ عربی زبان سے ہے۔ تو عربی اتنی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے جتنا کہ کہا جاتا ہے کہ عربی مشکل زبان ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنی اولاد کو، اور جہاں بھی ہم بیٹھے، ہم یعنی ترغیب یہ دیں کہ عربی زبان کو سیکھیں، یہ ترغیب دیں۔ دوسری بات ہے کہ قرآن کو اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا تو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ترجمے کا ہے کہ ترجمہ اس کا دوسری زبانوں میں کیا جائے۔ تو قرآن شریف کو بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور کسی بھی عالم دین سے اس ترجمے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس پہ بھی ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے پاپ سنگر تھے جس کا نام پہلے کیٹ سٹیون تھا، اب یوسف اسلام ہے۔ وہ 1975 میں مسلمان ہوا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے پنجاب یونیورسٹی آیا تھا لاہور میں، تو اس نے بیان کیا کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ اس نے کہا میں یعنی جب 19 سال کا ہوا، 18-19 سال کا، تو میں نے کہا میرے تو گھر وار بہن بھائی سارے کما رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ تو میں نے ایک میوزک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میری آواز اچھی تھی، تو پہلی جو میری گانوں کی کیسٹ تھی وہ ہٹ ہو گئی، اور اس کے بعد سے مجھے فکر رہتی تھی کہ میری آواز جو ہے نا اچھی ہو اور میری آواز خراب نہ ہو، یہ فکر لگی رہے، سکون نہیں تھا۔ ایک رات میں ڈالر جو ہے نا پاؤنڈ مجھے آتے تھے، لیکن سکون نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کتابیں پڑھی، عیسائیت کی اپنی کتابیں پڑھ لی، ہندو مت کی کتابیں پڑھ لی، بدھ مت کی کتابیں پڑھ لی، سکون نہیں ملا۔ پھر میرا بڑا بھائی فلسطین گیا تھا، وہاں کسی نے قرآن اس کو دیا تھا ترجمہ کا، انگریزی ترجمہ کا قرآن، تو اس نے مجھے آ کے دی کہ کیٹ یہ لے لو، پڑھ لو اسے۔ وہ میں نے رکھ لیا تھا، اچانک میری نظر اس پہ قرآن پہ گئی، تو میں نے قرآن اٹھایا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اور جو ہی میں نے قرآن شریف کو کھولا تو اس میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت نے کہتے میرے دل دماغ سب کو نچوڑ دیا اور میری ساری ٹینشن ختم کر دی کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ایک رب ہے، اللہ ہے۔ ادھر میں اپنی فکر میں کہ میں اپنے لیے کماؤں، میرے ماں باپ سارے اپنی فکر میں، بہن بھائی اپنی فکر میں، اور یہاں یہ کلام کہہ رہا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ کہتے اس کتاب نے مجھے ایسے اٹریکٹ کیا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور جب آدھے ترجمے تک پہنچا تو میں مسلمان ہو چکا تھا۔ دونوں یہ ترجمے کے اثرات ہیں۔ اب قرآن کو یا تو عربی زبان سیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں یا ترجمے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ یعنی میں اسامہ جمشید صاحب سے بھی اور جتنے بھی سننے والے ہیں سے گزارش کروں گا کہ ہم جو عربی زبان کو سیکھنا ہے نا وہ عبادت ہے، اس لیے اس عبادت میں شامل رہیں، اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے یعنی عربی سیکھتے رہیں تاکہ ہمیں قرآن کے جملے سمجھ آ جائیں۔ نماز پڑھیں تو نماز ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک عربی کی کلاس میں رہتا تھا اوپن یونیورسٹی کی، اس میں نے دیکھا سارے لوگ آئے ہوئے، بڑے لوگ تھے۔ تو یہ بلو ایریا کے سامنے چرچ ہے، اسکول ہے، وہاں پر کلاس تھی۔ تو ایک بزرگ تھے، میں نے کہا شاید بزرگ، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد میں نے کالج میں لیکچرر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں NIH کا ڈائریکٹر ہوں اور PhD میں نے امریکہ سے کی ہے، لیکن جب میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے عربی نہیں آتی اور میں ایسے رہتا ہوں جیسے کوکو کا کوکو رہتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا جی میں عربی سیکھ لوں۔ ایک دوسرے صاحب سے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے جی میں اسلام آباد فلم سینسر بورڈ کا ڈائریکٹر ریٹائر ہوا۔ ایک تیسری جو ہے نا نوجوان لڑکی بیٹھی، تو میری زبان سے نکلا، میں نے کہا آپ نے BA کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، نہیں سر میں نے MBBS کیا ہے اور ہاؤس جاب مکمل کر کے میں اب یہ عربی سیکھ رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں عربی زبان کو سیکھنا جو ہے نا یعنی اس کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کس عمر میں علم سیکھا ہے؟ تو اس لیے ہم یعنی یہ نہیں کہ کوئی چھوٹے عمر والے عربی سیکھ سکتے ہیں، بڑی عمر والے عربی نہیں سیکھ سکتے۔ عربی ہر عمر کا آدمی عربی سیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ عربی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا، عربی کے حوالے سے، قرآن کی اہمیت کے حوالے سے مختلف علمی حوالے دیے اہمیت کی، جو اس کی بات کی آپ نے، عربی زبان کی، قرآن کی، اسی طرح حدیث کے جو متون ہیں، اس طرح ہمارے دیگر دینی متون ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں اپنے جو اہم حصہ ہے اس میں، کہ اپنے بچوں کو
قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کے بچوں نے بھی اس کی جو ہے قرآن کی تعلیم لی ہوگی، ناظرہ کی شکل میں، حفظ کی شکل میں، آپ کے کئی جاننے والوں نے، کئی رشتہ داروں نے لی ہوگی، تو آپ اپنا جو نقطۂ نظر ہے اس پہ اور آپ کا جو ایک لائحہ عمل تھا اور نیا آپ کی اس وقت اب سوچ ہے وہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس میں بھائی اسامہ صاحب، میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہ میری بڑی بیٹی، بڑا بیٹا، اس کے بعد دوسری بیٹی، اور پھر بیٹا، یعنی دو بیٹیاں اور دو بیٹے حافظ قرآن ہے، اور تیسری بیٹی نے 5 سپارے حفظ کیے. تو یقیناً یہ ماں باپ کے لیے بہت یعنی ایک سخت ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ یعنی بچوں کو ترغیب بھی دے، تیار بھی کریں، اور پھر مدرسے لے جائیں، واپس لے آئیں، اور ان کی جو ہے نا یہ ان کی یعنی یہ جو ایک عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے، اس میں ان کی مدد کریں. یعنی ماں باپ کے تعاون کے بغیر اور بچوں کے جو ہے نا خود تو شوق دلانا پڑتا ہے نا، شوق ان کو ترغیب دینی پڑتی ہے، اور ان کے واقعات بتانے پڑتے ہیں، اس کی جو ہے ترغیب دینی پڑتی ہے. تو ماں باپ کا بہت زیادہ رول ہے اس میں کہ وہ توجہ دیں، اور اس میں خصوصی جو ہے نا اولاد کی جو ہے نا محبت سے اور پیار سے، اور صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، قرآن کے واقعات سنائیں، اور آخرت کی فکر جو ہے نا دلائیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے نا وہ ان کے ذہن جو ہے نا وہ خالی تختیاں ہوتی ہیں، جو بھی ان پہ لکھیں گے، ماں باپ لکھ لیتے ہیں، وہی بچوں کے جو ہے نا ذہن بن جاتا ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا خصوصی توجہ دے اس حوالے سے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے جو سارے بچے ہیں ان کو انہوں نے ایک ابتدائی مرحلے میں ہی قرآن کی جو تعلیم ہے وہ دی، اور الحمدللہ ایک بہت یہ فخر کی بات ہے، قابل رشک ہے. تو اسی طرح ہی ہمارا یہ پیغام ہے، نعرہ ہے، اور یہ آرزو اور حسرت لے کے ہم بیٹھے ہیں، محنت اپنی طرف سے اپنے تئیں کر رہے ہیں کہ گھر گھر ہمارا بچہ قرآن کی جس بھی کیفیت میں، جس سطح میں بھی ہو سکے، ناظرہ سے، حفظ سے، یہ جس طرح بھی ہے اس کا اگلا درجہ جسے ہم بتا رہے ہیں قرآن کی زبان ہے عربی، اس سے وابستہ ہو سکے. نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ